بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈائل اسمبلی کا غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ آپ سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میزان کتاب کے اندر اصول و مبادی کے تحت آپ نے دین کے حوالے سے جو ابتدائی اپنی طالبانہ گزارشات درج کی ہیں ان پر ہم آپ سے اسی طالبانہ انداز میں جاننے کے سفر کا آغاز کر چکے تھے۔ بحث کو میں آگے بڑھاتا ہوں، پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ نے حدیث کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ان کے بارے میں یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ ان کی تبلیغ و حفاظت کے لیے آپ نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی اہتمام نہیں کیا، بلکہ سننے اور دیکھنے والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے کہ چاہیں تو انہیں آگے پہنچائیں اور چاہیں تو نہ پہنچائیں۔ اہتمام ہوتا کیا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا تھا تو وہ کیسے کرتے، یہ سب کچھ زیر بحث آیا، اور آپ نے یہ بھی بیان فرمایا تھا گزشتہ نشست میں کہ اہتمام نہیں ہوا، یہ بھی کوئی استنباط نہیں ہے، یہ کوئی عقلی اقتضا نہیں، بلکہ ایک حقیقت حال، ایک امر واقع کا بیان ہے۔ آگے بڑھاتا ہوں میں بات کو۔ بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بات تو ہم مان لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہتمام نہیں کیا، لیکن یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک غیر معمولی اہتمام کیا جس کے نتیجے میں یہ حدیثیں ہم تک پہنچ گئیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ذکر کی جاتی ہے اور اس کا مصداق اور مفہوم حدیث کو قرار دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن کا یہ استدلال ہے، اور ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ روایتیں بیان کی ہیں۔ وہ ایک دن مسجد میں بیٹھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے درخواست کی کہ آپ یہ دعا فرمائیں کہ مجھے ایسا علم ملے کہ جو میں کبھی نہ بھولوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہا۔ تو یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ پھر جو روایتیں انہوں نے بیان کی ان کو ایک طرح کی حفاظت حاصل ہو گئی تھی، اور محدثین کا یہ پورا سلسلہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے گویا ایک طریقے سے سامنے آیا، جنہوں نے صحیح اور غلط روایتوں کو الگ کر کے مرتب انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم تک پہنچا دی ہیں۔ تو اہتمام رسول اللہ نے نہیں کیا، لیکن یہ کیوں نہیں مانا جا سکتا کہ اہتمام اللہ تعالیٰ نے کر دیا؟ اس میں دو چیزیں پہلی چیز تو قرآن کی آیت ہے۔ قرآن مجید میں یہ آیت جہاں آئی ہے اس کے سیاق سباق سے بالکل واضح ہے کہ اس کا تعلق اللہ کی کتاب سے ہے۔ جن لوگوں نے بھی اس میں یہ مضمون داخل کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے زبان کے آداب کا خیال نہیں رکھا۔ میں کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ جب آپ قرآن مجید میں داخل ہوتے ہیں تو اپنے ذہنی مقدمات کو باہر رکھ کر داخل ہوں۔ قرآن کی بارگاہ میں جانا ہے تو وہاں وہی ترتیب ہوئی کہ لفظ کیا ہے، اس کے مفاہیم کیا ہے، جملہ کیا ہے، اس کی تعلیف کیا ہے، اور بات کس سیاق و سباق میں کہی جا رہی ہے۔ ان تینوں چیزوں کا پورا لحاظ رکھ کے ہمیشہ اللہ کی کتاب کو سمجھنا چاہیے۔ سورہ نجم کی آیت سے بھی بعض لوگ استدلال کرتے ہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہاں بھی اگر آپ غور کریں تو قرآن زیر بحث ہے، اور یہاں تو بالکل واضح طریقے پر بتا دیا ہے کہ یہ ہم ہیں کہ ہمیں نے یہ ذکر، یہ یاد دہانی، یہ قرآن کا نام ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْر، قرآن میں جگہ جگہ یہ نام قرآن کے لیے آیا ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اس حفاظت کے لیے بھی دونوں پہلو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیے، یعنی اس طرح نہیں ہوا کہ قرآن مجید کو فرشتوں نے آ کے اپنے سروں پر اٹھا لیا ہو اور ہم میں سے ہر ایک کے گھر پہنچا دیتے ہو۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ کی اپنی اسکیم پس منظر میں رہی وہ تو رہی ہوگی، اس کا ظہور کس طریقے سے ہوا وہ علم و عقل کے مسلمات کے مطابق ہوا ہے۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑی تعداد میں لوگ ایمان لائے، ایک باقاعدہ نظم قائم ہو گیا، یہ نظم ریاست کی سطح تک پہنچ گیا، اس کی ایک بڑی غیر معمولی تاریخ بنی، اور پھر مسلمانوں کے ایک جمع غفیر نے قرآن مجید کو حاصل کیا، اور یہ ان کے اجماع اور تواتر سے نسلاً بعد نسلاً منتقل ہو رہا ہے۔ یعنی اس میں بس یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی تھی، تو اب کیسے ہوا یہ ہم نہیں جانتے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس حفاظت کا ظہور کس طریقے سے ہوا، اور وہ ظہور خود علم و عقل کے بالکل مطابق ہے، یعنی دنیا میں اسی طریقے سے چیزیں حفاظت کے ساتھ آگے منتقل کی جاتی ہیں یا منتقل ہوتی ہیں۔ قرآن کی آیت کے بارے میں تو یہ بات جان لینی چاہیے۔ اس کے بعد
اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے علم کے لیے کیا اہتمام کیا کہ وہ بھی پہنچے، جتنا پہنچنا ضروری ہے پہنچے، لوگ اس سے استفادہ کریں۔ اگر ایسا کوئی تکوینی اہتمام کیا گیا ہو تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہت سے معاملات کرتے ہیں، یعنی اس سے بحث کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کی توفیق سے ہوتا ہے۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ باتیں آگے پہنچائیں یا اللہ نے ان کے ہاں یہ داعیہ پیدا کیا کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اپنے بچوں کو بتائیں، سننے والوں کو بتائیں، بعد کے لوگوں کو بتائیں، یہ داعیہ ہمارے دلوں میں بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ یعنی ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ کچھ لوگ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وہ دین کے عالم بنیں گے۔ اللہ کا اذن ہوتا ہے، اس کی توفیق ہوتی ہے، لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں استباط کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اس سے حاصل کیا ہوا؟ یعنی اس سے اس اہتمام کی شہادت مل جائے گی جو اس عالم میں خلق و امر میں ہونا ہے۔ کائنات کا نظم ہے نا، چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے، اپنے طریقے پہ بنایا ہے، اس کا نظم چلا رہا ہے۔ یہی ہے نا عالم خلق و امر۔ یہ دنیا جب ہمارے سامنے آتی ہے تو جن قوانین پر چلتی ہے، ہمارے استدلال کے مواقع وہاں ہوتے ہیں۔ تو اس میں اگر حضور نے کسی موقع پر دعا کی ہے تو آپ کی دعا مستجاب ہی ہوئی ہوگی، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ کہ وہ علم و عقل کے مسلمات ہی کے ذریعے سے متعین ہوگی، یعنی ہم تو اسی لحاظ سے دیکھیں گے اس کو، ہم اسی کے مکلف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے علم کو اگر اللہ کی حفاظت حاصل ہوئی ہے، کس حد تک ہوئی ہے ہم نہیں جانتے، کہاں تک ہوئی ہے ہم نہیں جانتے۔ کیا یہ سارا علم سیدنا ابو ہریرہ ہی کو دیا گیا تھا؟ یعنی باقی سبھی محروم ہو گئے تھے اس سے؟ یہ سیدنا صدیق کو نہیں ملا تھا؟ ان کے لیے پیغمبر کی کوئی دعائیں نہیں ہو سکتی ہیں؟ تو میرے نزدیک اس طرح کے استدلالات قائم کرنے والوں کو خود سوچنا چاہیے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ ایسی باتوں کی علم کی دنیا میں سرے سے کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی۔ یہ باتیں خوش فہم اور خوش ذوق لوگ اپنی مجالس میں کر کے اس سے حظ اٹھا سکتے ہیں۔ علم کی دنیا بڑی بے رحم دنیا ہے، اس میں آپ کو استدلال کے وہی طریقے اختیار کرنے ہوتے ہیں جیسے کہ ہم قرآن کے بارے میں اختیار کرتے ہیں، جیسے کہ ہم سنت کے بارے میں اختیار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو جو پورا علم ہے، پورا علم ایک ابن حزم کے استثناء کے ساتھ، وہ پھر یہ کیوں کہنے کی جسارت کرتا ہے کہ یہ سارا کا سارا علم ظنی ہے؟ خدا کی حفاظت حاصل ہو گئی، پیغمبر کی دعا مستجاب ہو گئی، ہر چیز محفوظ ہو گئی، فرشتے حفاظت کے لیے آ گئے، علم پھر بھی ظن نہیں رہا۔ تو اس طرح کی باتیں کرنے والوں کو سوچنا چاہیے، یہ کوئی استدلالات نہیں ہیں، لطائف ہیں، اور لطائف ہی کے باب میں ان کو ڈال دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے صاحب، یہ بڑی اہم بات آپ نے یہاں بیان فرمائی ہے۔ اچھا، اس پر بھی ذرا مختصر کمنٹ کر دیجئے گا۔ ٹھیک ہے، ابتدا کے زمانے کے اندر لوگ کہتے ہیں یہ سب کچھ ہوا، لیکن بعد میں جس بڑی سطح پہ اہتمام ہوا ہے، محدثین کی ایک پوری روایت، ائمہ جرح و تعدیل، لاکھوں میل کا سفر ہوا ہے، ایک ایک بندے کے حالات، اس کا حفظ و اتقان، اس کی عدالت، اس کی صحت، سلسلہ سند کا اتصال، یہ سب کچھ ہوا، پوری سائنس ڈیولپ کی، حدیثوں کی لاکھوں میں سے کہتے ہیں امام بخاری نے چند ہزار جو ہے وہ منتخب کر لی۔ تو اب جب یہ منتخب ہو گئی ہیں تو اس پر ہم کیوں نہیں پورے اطمینان سے کہہ سکتے کہ وہ جو کام انسانی عقل کی سطح پہ ہوتا ہے وہ ہم نے پوری طرح کر کے صحیح اور غلط کو الگ الگ کر دیا؟ انسانی سطح ہی پر ہوگا نا، صحیح اور غلط بھی اسی سطح پہ الگ الگ ہوگا۔ یعنی دیکھیے نا، دعا تو سیدنا ابو ہریرہ کے بارے میں ہوئی تھی، یہ جو باقی بعد میں ان سے سن کے آگے بیان کرتے رہے، ان کے لیے کس کی دعا کام میں لائی جائے گی؟ ہمارے محدثین نے تو ایسی کسی دعا کے حوالے سے یہ معاملہ نہیں کیا، انہوں نے تو علم و عقل کے مسلمات میں جو قاعدے ہیں انہی کو اختیار کیا، قواعد بنائے، یہ دیکھا کہ کون لوگ بیان کر رہے ہیں، ان کی سیرت کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے۔ انہوں نے تو کسی دعا کا حوالہ نہیں دیا۔ اگر کوئی شخص یہ دعا کا حوالہ بھی دے دیتا تو کیا اس کو قابل اعتنا سمجھتے؟ ایک ایک شخص پر انہوں نے جرح کی ہے، ایک ایک شخص کے حفظ و اتقان کو دیکھا ہے، اس کی تاریخی ملاقات کے کیا مواقع رہے ان کی تحلیل کی ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے جس طرح علم کی دنیا میں ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر امام بخاری نے یا امام مسلم نے یا ان سے پہلے امام مالک نے اپنے علم کے حد تک جن چیزوں کو صحیح سمجھا یا جن کو قابل اعتماد سمجھا یا قابل اطمینان سمجھا، ان کے مجموعے مرتب کیے تو انسانی کام ہے۔ اس انسانی کام پر پھر ہمارے علماء نے کیا جرح و تعدیل کا دروازہ بند کر دیا ہے؟ وہ ان پر بھی تنقید کرتے رہے ہیں۔
اس وقت بھی تنقیدیں ہو رہی ہیں. ہمارے موجودہ زمانے میں بھی ایسے محدثین پیدا ہوئے ہیں جو یہی کام کرتے چلے آ رہے ہیں. تو ہماری امت میں کبھی بھی اس کو اس زاویے سے پیش نہیں کیا گیا. مسلمانوں کا پورا علم اس بات پر بالکل متفق رہا ہے کہ یہ تاریخی ریکارڈ ہے، اور جس طریقے سے تاریخی روایات کی جر و نقد کا کام کیا جاتا ہے وہی ہم کریں گے. اس کے لیے مسلمان ایک بڑا غیر معمولی فن وجود میں لائے ہیں جو رجال کا فن ہے. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم مسلمان اس فن کو دنیا میں فخر کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں. اس کے ذریعے سے ہم نے وہ قواعد، وہ ضوابط بنائے ہیں کہ تاریخی طور پر جو معلومات بیان کی جا رہی ہوں ان کو کیسے دیکھنا ہے، ان کی تنقیح کیسے کرنی ہے، ان کا تقابل کیسے کرنا ہے، اس میں واقعات کو کیسے دیکھا جائے گا، اوامر و نواہی کو کیسے دیکھا جائے گا، کوئی رائے قائم کی جائے گی تو کن اصولوں پر قائم کی جائے گی، ان کے درجات کیا ہوں گے. یہ دیکھیے کہ یہ روایت صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے، یہ موزل ہے، یہ فلاں ہے. یہ سب بڑے غیر معمولی فنی معاملات ہیں، اور ان کو اسی فنی دقت نظر کے ساتھ کیا گیا ہے. ان کے پیچھے کبھی کوئی تکوینی معاملات اس طرح سامنے رکھ کر نہ خواب بیان کیے گئے ہیں، اور نہ اس طرح کے معاملات کی بنیاد پر کبھی استدلال کی بنیادیں قائم کی گئیں. ٹھیک ہے، صحیح نقطہ آپ نے واضح فرمایا. ایک بہت ہی اہم سوال ہے، اور وہ یہ کہ اگر قرآن و سنت ہی میں دین پورا کا پورا لاریب جس طرح آپ لکھتے ہیں کہ محصور ہے، اسی میں بیان ہوا ہے، تو پھر یہ جو روایتیں ہیں یہ اصل کی فرع بنیں گی، متن کی شرح بنے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ تفہیم و تبیین اور اس پر عمل کا نمونہ ہے جو سامنے آتا ہے. پھر روایتوں کے اندر جب آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں، بیان فطرت ہیں، تو پھر وہ کس اصل کی فرع بن کے فطرت میں آ رہی ہیں؟ کہ فطرت بھی کوئی قرآن اور سنت کی طرح انڈیپینڈنٹ ماخذ یا سورس ہے جس کا بیان روایتوں کے اندر آ جاتا ہے؟ اس کو بھی آپ سے سمجھیں گے، اور یہ بھی جانیں گے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس دائرے کے اندر البتہ اس کی حجت ہر اس شخص پر قائم ہو جاتی ہے جو اس کی صحت پر مطمئن ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل تقریر و تصویب کی حیثیت سے اسے قبول کر لیتا ہے. جب ان سب کی نوعیت یہ ہے تو پھر کوئی شخص یہ زحمت کرے گا ہی کیوں کہ وہ آگے بڑھ کے ان کی صحت پر، ان کی صنعت پر غور و فکر کرے؟ وہ کیا بنیادی نقطہ ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارے لیے واجب الاتباع بن جاتی ہیں؟ روایتیں، حدیثیں، یہ سب چیزیں زیر بحث لائیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ.